ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، ساقی شراب پینے دے، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں، جہاں پر خدا نہیں۔ علامہ اقبال نے غالب کو جواب دیا، ایک جگہ ہے جہاں پر خدا نہیں ہے، وہاں جا کر کے دارو پیو، مسجد میں پی نہیں سکتے، مسجد سے باہر پی نہیں سکتے، وہاں خدا ہے۔ ایک جگہ بتاتا ہوں جہاں پر خدا نہیں ہے، وہاں جا کر کے دارو پی لو، عیسائی کے دل میں جاؤ، یہودی کے دل میں جاؤ، وہاں خدا نہیں ہے۔ مسجد تو مسجد ہے، پینے کی جگہ نہیں، پینے کی جگہ نہیں۔ مسجد تو مسجد ہے، مسجد تو مسجد ہے، پینے کی جگہ نہیں۔ عیسائی کے دل میں جا، وہاں پر خدا نہیں، وہاں پر خدا نہیں۔ بڑا دلچسپ لطیفہ ہے، بہت دھیان سے آپ سن رہے ہیں، اب فیصلے پر آ جائیے۔ ایک تیسرا شاعر کھڑا ہوا، اس شاعر کا نام ہے احمد فراز۔ اس نے علامہ اقبال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے عیسائی کے دل کو چیر کر کے دیکھا ہے کہ وہاں خدا نہیں ہے؟ آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ علامہ اقبال نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، میں نے کسی عیسائی کا دل تو دیکھا نہیں ہے۔ کہا کہ جواب صحیح نہیں ہے، آپ کا جواب غلط ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تم جواب دو، کیا جواب دینا چاہتے ہو؟ کہا کہ ایک جگہ ہے جہاں پر دارو پینا منع نہیں، آج رہیے انشاءاللہ وہیں جا کر کے دارو پیئیں گے۔ لوگ ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں رائٹ جائے گا یا رونگ جائے گا۔ ایک جگہ ہے جہاں پر دارو پینا منع نہیں ہے۔ خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، دنیا میں ہر جگہ خدا تو موجود ہے، خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ۔ جنت میں تو جا، وہاں پینا منع نہیں، پینا منع نہیں۔ انشاءاللہ دارو اتنی خراب چیز ہے، جب حلق کے نیچے آتی ہے تو دماغ کام نہیں کرتا، آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو باپ کا سالہ بناتا ہے اور وزیر اعظم کو دادا کا سالہ بناتا ہے، سب اس کے باپ کا سالہ ہی ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے نفحۃ العرب۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اعلان کیا، آج کے بعد کوئی بھی جوان دارو کی حالت میں نظر نہ آئے ورنہ پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ جس دن اعلان ہوا اسی دن 3 جوان دارو پی کر کے حجاج بن یوسف کے سامنے سے گزرے۔ اللہ الصمد، جو تلوے کا خون تھا وہ سر پر چڑھ گیا۔ پولیس والے کو کہا کہ آج ہی اعلان ہوا ہے اور آج ہی قانون کو توڑ کر کے یہ 3 جوان گزر رہے ہیں، دارو پی کر کے گزر رہے ہیں، پکڑ کر کے لاؤ، پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ پولیس والے جب گئے پکڑنے کے لیے تو ایک جوان کہتا اوہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے۔ وہ ہوا کو کہتا ہے تو بہتی ہے، وہ ہوا کو روک دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ سوچا کہ سلیمان علیہ السلام جیسوں کا بیٹا معلوم ہوتا، چھوڑ دیا۔ دوسرے کو گئے پکڑنے کے لیے، پولیس والے کہا آؤ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی ہے اترنے کا نام نہیں لیتی۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، سوچا کہ حاتم طائی جیسوں کا بیٹا ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا، چھوڑ دیا۔ تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے، کہا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے۔ سوچا کہ رستم پہلوان جیسوں کا بیٹا ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ تینوں کو پکڑ کر کے لاؤ، بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، نشے میں ہے، بے وقوف بنا رہا ہے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، یہ لوہار کا بیٹا ہے، باپ بھاتی چلاتا تو ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے تو رک جاتی ہے، نشے میں ہے، بے وقوف بنا رہا ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی ہے اترنے کا نام نہیں لیتی، یہ تو باورچی کا بیٹا ہے، بھات اتار کر کے دال چڑھاتا ہے، دال اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے، جاڑے کا موسم ہوتا ہے لوگ آگ تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بے وقوف بنا رہا ہے، نشے میں ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے۔ کہا اسے پکڑ کر کے لاؤ، جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، تو نائی کا بیٹا ہے۔ اگر بادشاہ بھی بال بنائے گا تو سر جھکانا پڑے گا، استرا لگ جائے گا پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا، نشے میں ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے۔
اعمال میرے اپنے اس وقت نظر آئے، اعمال میرے اپنے اس وقت نظر آئے جس وقت میرا بیٹا گھر پی کے شراب آیا، جس وقت میرا بیٹا گھر پی کے شراب آیا۔ ہمارا جوان نوٹ کر لے، آپ کو جو ہدایت کی گئی ہے اس کو بار بار پڑھیے، تکیے پر جب سر ہو آپ جائزہ لیجئے، گناہ چھوڑیے، غلط کمانے سے باز آئیے، غلط ماحول سے آپ باز آ جائیے، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، غریب ہے، خالی ہاتھ ہے، پیسہ نہیں ہے، روپیہ پیسہ ہاتھ میں نہیں، غریب خالی ہاتھ جا رہے پڑھنے کے لیے۔ جب پڑھ لکھ کر کے گھر آئے مالا مال، ڈھیر سارا روپیہ پیسہ لے کر کے آئے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا گھر میں بعد میں داخل ہونا، پہلے وجہ بتاؤ یہ پیسہ کہاں سے آیا، چوری کا تو مال نہیں ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اماں یہ چوری کا مال نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ضرور پڑھنے کے لیے گیا تھا، میرے ہاتھ پر پیسہ نہیں تھا، لیکن محنت سے پڑھا، کامیاب ہو گیا، میرے استاد مالدار تھے، انعام سے مالا مال کر دیا، یہ انعام کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ نہیں ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں کتنے لوگوں سے کہتی پھروں گی میرا بیٹا انعام کا پیسہ لے کر کے آیا ہے، چوری کا پیسہ لے کر کے نہیں آیا ہے، بیٹا میں پہلے بدنام ہو جاؤں گی، تو بعد میں بدنام ہوگا، بیٹا گھر میں بعد میں داخل ہو، پہلے لوگوں میں غریبوں میں اس پیسے کو بانٹ کر کے آؤ، جس حال میں گئے تھے اس حال میں لوٹ کر کے واپس آؤ۔ وہ مائیں کے گھر کی دیواروں کی زینت، یہ مائیں کے ہیں بازاروں کی زینت، وہ مائیں کے مسجد میں بھی نہ جائیں، یہ مائیں کے ہیں پوجے خانقاہیں، بھلا بیٹے وہ کب مسجد کو جائیں، بھلا بیٹے وہ کب مسجد کو جائیں، کہ ہونا معقول جن کی ایسی مائیں، کہ ہونا معقول جن کی ایسی مائیں۔ زن عصر روا اسلام کے دامن میں آ، زینت بزم جہاں اسلام کے دامن میں آ، کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام آ۔ موجودہ زمانے کی عورتوں کے حوالے سے امیر خسرو کی ایک مثال آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ امیر خسرو کا آپ نے نام سنا ہے، جب نام آ جائے تو دعا دیجئے اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے۔ امیر خسرو جا رہے تھے، 4 عورتوں کو دیکھا کہ کنویں میں پانی بھر رہی ہے، قریب جا کر کے کہا کہ بیٹی مجھے پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی، کہا آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، آپ شاعر آدمی ہیں، پہلے شعر پڑھیے تب آپ کو پانی پلائیں۔ امیر خسرو نے پہلی لڑکی سے پوچھا کہ تمہاری کیا فرمائش ہے، کہا مجھے کھیر کھانا بہت پسند ہے، کھیر پر کوئی مصرع کر دیجئے۔ دوسری لڑکی سے پوچھا کہ تمہاری کیا فرمائش ہے، کہا کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخہ پر کوئی مصرع کر دیجئے۔ تیسری لڑکی نے اپنی فرمائش بتائی کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا رہتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، اتنا وفادار ہے، کتے پر کوئی مصرع کر دیجئے۔ چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ ڈھول بجاتا ہے اور ڈھول بجا کر کے اپنے گھر کو چلاتا ہے، ڈھول پر کوئی مصرع کر دیجئے۔ چاروں لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں رکھا، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ بیٹی کا نمونہ آ رہا ہے، بہن کا نمونہ آ رہا ہے، آپ کو بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مرد 4 شادی کر سکتا ہے، عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک وقت میں ایک مرد کی 4 بیوی ہو سکتی ہیں،
لیکن ایک عورت کا 4 شوہر کیوں نہیں ہو سکتا ایک وقت میں؟ مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے، طلاق سے پہلے، مرنے سے پہلے ایک عورت کے 4 شوہر کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب ایک مرد کی 4 بیوی ہو سکتی ہیں، ایک عورت کے 4 شوہر کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہا کہ کتاب دیکھنا پڑے گا، دیکھ کر کے بتاؤں گا۔ کتاب دیکھ رہے ہیں، کتاب میں مسئلہ معلوم نہیں۔ بیٹی نے پوچھا کہ ابا کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ بیٹی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ایک مسئلہ بھاری پوچھا گیا ہے، جواب نہیں مل رہا، اس لیے پریشان ہوں۔ تو بیٹی کیا کہتی ہے کہ ابا مجھ سے بتاؤ، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، مجھ سے بتاؤ۔ کہا کہ بیٹی میں تو 55 میں آ گیا، مجھے مسئلہ نہیں مل رہا ہے، تو ابھی 55 میں کیسے مسئلہ ملے گا؟ کہا کہ ابا بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ عورت نے ایسا مسئلہ پوچھا ہے، میرے پاس جواب نہیں۔ کہا ابا حضور بالکل آسان جواب ہے، اس عورت سے کہہ دو کہ بکری کا دودھ، گائے کا دودھ اور بھینس کا دودھ ایک جگہ پیالے میں گلاس میں ملا کر کے لائے۔ بس اس مسئلے کا جواب یہی ہے۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا، او باریک نقطہ کیا۔ بیٹی نے کہا کہ ابا حضور ان عورتوں سے کہو کہ بکری کا دودھ لائے، گائے کا دودھ لائے، بھینس کا دودھ لائے، ایک ہی گلاس میں ملا کر کے لائے۔ جب گلاس میں ملا کر کے دودھ لایا، اب اس لڑکی نے کہا کہ بکری کا دودھ نکالو، بھینس کا دودھ نکالو، گائے کا دودھ نکالو۔ کہا کہ کیسے نکل سکتا ہے، یہ تو مل گیا۔ کہا کہ بس یہی جواب ہے، ایک مرد اگر 4 عورت سے شادی کرے تو 4 عورت سے ہونے والا بچہ اسی ایک مرد کا ہوگا۔ اگر ایک عورت 4 مرد سے شادی کرے تو بچے کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کس کا بچہ ہے، اس لیے مرد کو اجازت ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے۔ باغ میں پودا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ 55 سال کے بوڑھے نے یہ مصرع کہا ہے۔ مصرع آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس نے کیا دیکھا منظر کہ باغ ہے، 2 پتے بکھرے ہوئے ہیں، آسمان سے جو پانی ٹپکا ہے پتے میں آ کر کے اٹک گیا ہے، اور جیسے کچو پر بچے لوگ پتے کو پانی پر اٹکا کر کے خوش ہوتے ہیں، بس یہی منظر ہے۔ اس پر ایک مصرع کہا ہے، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ ایک ہی مصرع لگا، دوسرا مصرع نہیں آیا۔ ساتھ میں 7 سال کی بچی جا رہی تھی باپ کو ناشتہ پہنچانے کے لیے، ڈلیا ہاتھ میں تھا، ڈلیے میں روٹی تھی، روٹی میں جو سالن تھا وہ شلگم کا ٹکڑا تھا۔ اس 7 سال کی لڑکی نے کہا کہ چچا آپ ایک ہی مصرع پڑھتے ہو، دوسرا مصرع تو لگاؤ، شعر تو مکمل کرو۔ کہا کہ بیٹی ایک ہی مصرع ذہن میں آیا، دوسرا مصرع نہیں آیا۔ کہا مجھے اجازت دو، میں لگا دیتی ہوں۔ کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، میرا مذاق اڑاتی ہے؟ کہا کہ چچا جان میں مذاق نہیں اڑاتی، آپ اجازت دو، میں مصرع کا جوڑا لگا دیتی ہوں۔ کوہ طور دنیا کا سب سے چھوٹا پہاڑ ہے، اور ہمالیہ پہاڑ سب سے اونچا پہاڑ ہے، 29,000 فٹ بلندی کا پہاڑ ہے، لیکن جو فضیلت کوہ طور کو وہ ہمالیہ کی بلندی کو حاصل نہیں ہے۔ ہاتھی اتنا بڑا ہوتا ہے، بکری اتنی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن بکری حلال ہے، ہاتھی مردار ہے، حرام ہے۔ جو فضیلت بکری کو ہے وہ ہاتھی کو نہیں ہے۔ آپ مصرع بتاؤ، اجازت دو، میں مصرع کا جوڑا لگا دیتی ہوں۔ تو چچا کو غصہ آیا کہ تو میرا مذاق اڑا رہی، کا مذاق نہیں، آپ اجازت دو، مصرع کا جوڑا لگا دیتی ہوں۔ کہا جوڑا لگاؤ، کہا فری میں نہیں لگاؤں گی، انعام بتاؤ۔ کہا شادی کا سارا خرچ اٹھا لوں گا اگر مصرع کا جوڑا لگا دے گی۔ کہا چچا جان پہلے اپنا مصرع پڑھو، میں آپ کے مصرع کا جوڑا لگاتی ہوں۔ چچا نے اپنا مصرع کہا ہے، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ اب اس لڑکی کا مصرع سنیے، ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیے میں روٹی، روٹی پہ قطلہ شلغم کا، روٹی پہ قطلہ شلغم کا۔ بیٹی کو کیسی بیٹی بنانا ہے، ایک نمونہ آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے آ رہا ہے، دھیان دیجئے گا، اللہ آپ کی بیٹی کو بھی ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس ملک کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا اورنگزیب۔ دل سے دعا دیجئے اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے۔ اس کی ایک بیٹی کا نام تھا زیب النساء۔ ایران کے شہزادے نے ایک مصرع بھیجا، ایران سے بھیجا ہندوستان، اس کے جوڑا چاہیے، اس کا جوڑا چاہیے، اس میں ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔
مصرع کیا تھا؟ درے ابلق کسے کم دیدہ بود، ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا. ہندوستان کے سارے شاعروں نے گھٹنے ٹیک دیے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا. جوڑا بھی نہیں تھا، جواب بھی نہیں تھا. جمعہ کا دن تھا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نے غسل کیا، آئینہ سامنے تھا، سرما لگا رہی تھی. آنکھ کا پانی جو چہرے پر آیا، مصرے کا جوڑا لگ گیا. جواب آ گیا، مگر اشک بتانے سرمائے آلود. وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے، آنکھ کا آنسو ہے جس میں سرما ملا ہوا ہوتا. جب مصرے کا جوڑا لگ گیا، جواب آیا تو بادشاہ نے اس کو ایران بھیج دیا. ایران کے بادشاہ نے جب اسے دیکھا، مارے خوشی کے اچھل گیا. اس نے فوراً خط لکھا کہ اس شاعر کو جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے جواب دیا ہے، بھیجو. میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، گلے لگانا چاہتا ہوں، ہاتھ ملا کر منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں. جب خط آیا تو باپ نے بیٹی کے سامنے خط کو کھولا اور پڑھا. بیٹی کا ارادہ معلوم کیا کہ بیٹی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہیں بادشاہ نے بلایا انعام لینے کے لیے، کیا ایران، ہندوستان سے ایران جاؤ گی؟ تو بیٹی کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے. کہا کہ ابو، جو بادشاہ مجھے ایران بلا رہا ہے انعام کے لیے، وہ میرا باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اجنبی ہے. اور میں اس کے لیے اجنبی ہوں، نامحرم ہے، میں اس کے لیے غیر عورت ہوں. مجھے وہ انعام لینے کے لیے بلائے گا، گود میں بٹھائے گا، انعام لینے کے لیے بلائے گا، ہاتھ ملائے گا، انعام لینے کے لیے بلائے گا، گلے لگائے گا. بے پردگی ہوگی، خدا الگ ناراض ہوگا، رسول الگ ناراض ہوگی، میرا دین برباد ہو جائے گا. میں اسی دنیا میں تو لات مار سکتی ہوں لیکن اپنے دین کو برباد نہیں کر سکتی. نامحرموں کے سامنے جاتی ہے عورتیں، جاتی ہے عورتیں، بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہے عورتیں، دکھاتی ہے عورتیں. پردے کی ان کو کوئی، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی. بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، عورت نہیں رہی. بیٹی کا نمونہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا. آخری نمونہ بہن کے حوالے سے آپ کے سامنے آ رہا ہے. بچوں کا خلاصہ صرف 2 منٹ میں آ رہا ہے. 5 منٹ کے لیے آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے. اس جلسے کو 5 منٹ سننے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ صرف 5 منٹ کے لیے آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے. ساری ضرورت کا سامان آپ نے مہیا کر دیا. الحمدللہ آپ نے ادب سے سنا اور عظمت کے ساتھ آپ نے سنا. مہمان کی میزبانی کا آپ نے حق ادا کر دیا. اللہ آپ پر مہربان ہو جائے، دین کی سربلندی اور آخرت کی سرفرازی آپ کو عطا فرمائے. بہن کا نمونہ بہت دھیان سے سنیے گا. ایک ہستی کا نام گزرا ہے حاتم طائی. حاتم طائی کون تھا؟ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا. کہاں کا رہنے والا تھا؟ ہندوستانی نہیں تھا، عرب کا رہنے والا تھا. انتقال کر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعد میں آیا، پہلے انتقال کر گیا. بیٹا بھی عیسائی ہے، بیٹی بھی عیسائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا. حاتم طائی کی بستی پر حملہ ہوا. بیٹا فرار ہو گیا، بیٹی گرفتار ہو گئی. بیٹی جب گرفتار ہو کر کے آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے، تیرا باپ کون ہے؟ کہا میرے باپ کا نام حاتم طائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں کھڑے ہو گئے. کہا تو حاتم طائی کی بیٹی ہے؟ تیرا باپ تو بہت نیک تھا، خود بھوکا رہتا تھا اور دوسرے کو کھلاتا تھا، بہت سخی تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے فاطمہ ہے. بیٹی میری ایک کملی لو اور اسے دوپٹہ بنا. اس لڑکی سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. کہا میری خواہش یہ ہے کہ میں گرفتار ہوں، مجھے آزاد کر دیجئے. کہا تجھے آزاد کر دیا. کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک اور خواہش ہے، میں اکیلی آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں، میں پوری بستی کے لوگوں کے ساتھ آزاد ہونا چاہتی ہوں. کہا چلو آزاد کر دیا. لڑکی نے دیکھا کہ یہ نبی ہمارے باپ سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. گھر لوٹ کر کے آئی. بھائی سے کہا کہ او بدنصیب، تو نبی کے دین سے بھاگتا ہے، نبی کی ذات سے بھاگتا ہے، نبی سے قریب آ جا، نبی کے دین سے قریب آ جا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا. اللہ تمہیں مقدر کا سکندر بنا دے گا، خوش نصیب بنا دے گا، اس دنیا کی بھلائی دے گا، اس دنیا کی بھلائی دے گا. بہن نے دعوت دی،
بھائی نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، بہن ہو تو ایسی ہو جو بھائی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ بچوں کے حوالے سے جلدی سے نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ اگر آپ کو ہونہار بچہ چاہیے آپ کو 5 کام کرنے پڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غلطی سے وہ لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا جن کی ابھی تک شادی نہیں ہے، بال بچے نہیں۔ غلطی কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আপনার মতামত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করুন। পরবর্তী আপডেটের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।